دنیا کیا ہوگی؟ آپ غور فرمائیں، نوجوان چلا، اپنے باپ کے ساتھ چلا، حج کرنے کے لیے چلا، ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکۃ المکرمہ کا طواف، مکۃ المکرمہ کی زیارت کرنے چلا، مدینہ المنورہ کی زیارت کرنے چلا، کعبہ شریف کا دیدار کرنے چلا، گنبد خضرا کا نظارہ کرنے چلا۔ ہاں ہاں، اسی سفر کے لیے چلا جس سفر کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ ادھر کی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، بڑے غور سے سنیے، وہ نوجوان چلا اور نوجوان اپنے باپ کے ساتھ چلا۔ نوجوان کا بیان ہے، ایک جگہ پہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہوئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، میں اپنے باپ کو ایک جگہ پہ چھوڑ کے چلا کہ کوئی مجھے طبیب مل جائے، کوئی مجھے حکیم مل جائے، کوئی مجھے علاج کرنے والا مل جائے تو میں اپنے باپ کا علاج کر لوں۔ سفر کے عالم میں، اس غریب الوطنی کے عالم میں، اس نوجوان نے حکیم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ حکیم تو ملا نہیں، مگر واپس لوٹ کے اپنے باپ کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کی روح نکل چکی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا، چہرہ بالکل کالا پڑ چکا تھا، بہت زیادہ سیاہ چہرہ پڑ چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے انتقال سے اتنا پریشان نہیں تھا جتنا ان کا چہرہ کالا پڑنے سے پریشان تھا۔ دوستو، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کے جنازے دیکھے ہوں گے، کسی کے جنازے کو دیکھ کے کہنے والے کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے سو رہے ہیں، دیکھو چہرے پہ کتنا نور ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انتقال کے بعد کسی کا چہرہ الٹے تبا کی طرح کالا ہو جائے، کوئلے کی طرح کالا ہو جائے، پھر میں نہیں بتا سکتا، آپ خود سمجھیے لوگوں کی زبانوں پہ کیا کیا الفاظ۔ بولیے امام صاحب، بولیے ناظم صاحب۔ حسان بھائی، لوگ کیا کیا کہیں گے، جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس منظر کو جب قلم سے کہا کہ لکھ تو اس موت کے منظر کو قلم نے لکھا، اعلیٰ حضرت کے قلم نے لکھا، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی۔ آل احمد یہ مارہرہ شریف کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سید حمزہ یہ بھی مارہرہ شریف کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، اس منظر کو کھینچتے ہوئے، موت کے منظر کو کھینچتے ہوئے، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزان عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ آری شاہ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں ارشاد فرماتے ہیں، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اسی موت کے منظر کو لکھتے ہوئے، ہے کون جو گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں جن کے مزار پہ جب سے وہ مزار میں تشریف فرما ہوئے ہیں آج تک 24 گھنٹے بھیڑ لگی رہتی ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں، ہے کون جو گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے، یا رسول اللہ میرا کون ہے جو میرے انتقال پہ روئے، میرا کون ہے جو میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ فاتحہ کے لیے آئے۔ یہ وہ عرض کر رہے ہیں، ہے کون جو گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کی بھرن پھول۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے حضرت جناب علی شاہ میاں حضور۔ اور اسی منظر کو کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، اہل منبر اگر دعاؤں سے نواز دے تو مزہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زور سے کہہ دو
دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. او بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے میرا جنازہ اتنا بھاری نہ ہو جائے کہ اٹھانے والے کہیں جنازہ بہت بھاری ہے, اٹھانے والے یہ نہ کہیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزہ للہ میری ناش کر اے جانے چمن پھول. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے, بہت اچھا قاری صاحب, بہت اچھا, زندہ باد. سبحان اللہ. اور بات آئی امام عشق و محبت کی تو انداز بھی دیکھیے. اعلیٰ حضرت کا تو جواب ہی نہیں ہے. ادھر دیکھیے, بہت اچھا. آپ بلیڈ سے ناخن کاٹیں یا ناخن کٹر سے ناخن کاٹیں ہے نا, اور ناخن پورا کاٹیں, بیچ سے ٹکڑے نہ ہونے دیں, پھر ناخن کو دیکھیں تو چاند جیسا لگتا ہے. اللہ جی جی بس کیسا لگتا ہے؟ چاند جیسا لگتا ہے. بولی جی جی ہے نا. اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اللہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جی جی پیر کے ناخن کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ کے ناخن کی نہیں, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. پیر کے ناخن کا میرا دل دیوانہ ہے. یہی تو فرق ہے اعلیٰ حضرت میں اور دوسروں میں. کوئی کسی کے چہرے کا دیوانہ ہے, کوئی کسی کے رخسار کا دیوانہ ہے, کوئی کسی کی گفتار کا دیوانہ ہے. اعلیٰ حضرت محمد الرسول اللہ کے پیر کے ناخن کے دیوانے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اور آگے سنیے فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, بہت اچھا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور پھول کا مطلب کتنے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہاں پہ پھول کا مطلب گلاب نہیں ہے, یہاں پہ پھول کا مطلب بیلا نہیں ہے, یہاں پہ پھول کا مطلب چمیلی نہیں ہے, یہاں پہ پھول کا مطلب رات کی رانی نہیں ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اعلیٰ حضرت آسمان سے کہتے ہیں اے آسمان تو پرانا آسمان ہے اور تیرے اوپر نیا چاند چمکتا ہے. نیا چاند جب نکلتا ہے ایک دن کا ہوتا ہے تو وہ چاند کتنا پیارا ہوتا ہے. عید کا چاند ہو اس کو بھی لوگ پیار سے دیکھتے ہیں, رمضان کا چاند ہو اس کو بھی لوگ پیار سے دیکھتے ہیں. جس چاند میں ہماری آپ کی شادی کی تاریخ چھٹی ہو اس چاند کو بھی لوگ پیار سے دیکھتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا انداز دیکھیے. اے دنیا والو دیکھو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے آسمان پرانے آسمان کے نئے چاند تو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے. اے آسمان تیرے اوپر جو چاند ہے اس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اے پرانے چاند, اے پرانے آسمان, تو اپنے نئے نویلے چاند پہ اتنا غرور مت کر, اتنا گھمنڈ نہ کر. تیرے چاند سے اچھا میرے مصطفیٰ کے پیر کے ناخن. واہ 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 واہ, بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اور ادھر دیکھیے میری طرف کو ہے نا, کوئی آپ کا دوست ہے, اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت بیٹا ہے. آپ کے ساتھ دوسرا دوست پہنچا, واہ کتنا پیارا بیٹا ہے. اور جب اس دوست نے اپنا مکان بنایا دیکھنے والے دیکھتے ہیں واہ کتنا اچھا
اچھا مکان ہے، اعلیٰ حضرت نے مکان کی تعریف نہیں کی، دکان کی تعریف نہیں کی۔ دیکھو اسی کلام میں اعلیٰ حضرت تعریف کرتے ہیں، واہ واہ جب نکلتا ہے تو بڑی تعریف نکلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم، واہ واہ واہ، کیا بات رضا، واہ واہ واہ، کیا بات رضا، جی واہ کہہ دو تب بھی تعریف۔ اور ارے آپ کے انتظام کی کیا بات ہے، کیا بات، کمیٹی والوں کے انتظام کی کیا بات ہے، شامیانے کی کیا بات ہے، مائک کی کیا بات ہے، حسان بھائی کی نظامت کی کیا بات ہے، مفتی گلفام صاحب کی تقریر کی کیا بات ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث آدم، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے حضرت جناب علی شاہ میاں حضور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بہت اچھا، کیا بات رضا اس چمن۔ اللہ سلامت رکھے، بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت اچھا سلامت رکھے۔ دیکھیں وہ نوجوان اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ کا چہرہ کیسا ہو گیا، کالا، بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی بیٹا جب انتقال کے بعد اپنے باپ کا چہرہ ایسا دیکھے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی، بول ہے نا۔ جی ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، اگر انتقال کے بعد بہار شریعت میں ہے یہ مسئلہ، فتاوی رضویہ شریف میں ہے یہ مسئلہ، قانون شریعت آپ نے پڑھا ہوگا، گھر میں ہوگا، قانون شریعت کے دونوں حصے ہوں گے، آپ دیکھ لینا مسئلہ یہ ہے۔ اور ایک کتاب شمع ہدایت بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، دیکھ لینا، بڑی بڑی کتابوں میں یہ کتابیں بڑی مستند ہیں۔ شمع ہدایت بچوں کے پڑھنے والی کتاب ہے مگر بہت اہم کتاب، اہم کتاب، جی جی۔ اور مسئلہ یہ ہے کسی کے انتقال کے بعد اگر ایمان والا انتقال کر گیا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا اور کچھ ہو گیا تو دیکھے کسی سے ذکر نہ کرے، صحیح بات، جی ہمیں اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، جی دوسروں کی اچھائی بیان کرنے کا حکم ہے لیکن کسی کی برائی دیکھو تو بیان کرنے کا حکم، بلکہ حکم تو حکم، اجازت بھی نہیں، اجازت بھی نہیں ہے۔ تو دل اتنا بڑا کر لو کہ کسی کی اچھائی دیکھو تو دوسرے سے کہو، اور کسی کی برائی دیکھو تو اگر اپنی خیر منانا چاہتے ہیں ہم اور آپ تو کسی سے ذکر بہت اچھا، بہت اچھا۔ لیکن اب کیا ہے، اچھائی لوگ کم بیان کرتے ہیں اور برائی ہوتی ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو بے قراری ہوتی ہے جب تک کسی سے کہنا جاتی نہیں۔ صحیح بات ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور خاص کر ماں اور بہنوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، جی صحیح بات، مائیں بہنیں بھی بڑی تعداد میں ہیں یہاں، ہے نا۔ اگر ہم اور آپ اس بات پہ عمل کر لیں تو مزہ آ جائے۔ جی دیکھیے اجازت نہیں ہے کسی کی برائی پیٹ پیچھے بیان کرنے کی۔ ہم اپنے بارے میں جھانک کے دیکھیں، وہ نوجوان اپنے باپ کو دیکھتا ہے چہرہ کالا ہو گیا۔ مجھے بار بار اعلیٰ حضرت بہت یاد آتے ہیں، اس موقع پہ بھی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، وہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی، اللہ وہ دیکھ کے کیا
کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اللہ اللہ اللہ. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. نوجوان کہتا ہے میں بڑا بے چین تھا, بڑا بے قرار تھا, انتقال کا صدمہ الگ, باپ کے چہرے کے سیاہ ہونے کا صدمہ الگ, اتنا بے قرار تھا, بے قراری میں میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب دیکھا کوئی آنے والا آیا جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں, جس کی میں نے جو شکل دیکھی ہے وہ شکل کا بھی کوئی جواب نہیں. وہ آنے والا بالکل اس شیر کا اس شیر کے قابل تھا کہ جو کہنے والے نے کہا ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آنے والا آیا جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں. اگر بات آگے بڑھاؤں تو بہت دیر لگ جائے, بس یہ سمجھ لیجئے وہ آنے والا کون تھا. نوجوان کہتا ہے آنے والا آیا اور میرے خواب میں آیا جس کی خوشبو گلیوں کو بسا رہی تھی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, اور دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار با دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. نوجوان کہتا ہے امام غزالی کا قلم لکھتا ہے کہ نوجوان نے خواب میں ایسی موہنی صورت دیکھی, ایسی خوبصورت صورت دیکھی جس کا کوئی جواب نہیں. وہ نوجوان کہتا ہے وہ بزرگ نورانی بزرگ پیکر نور میرے خواب میں آئے, اور جب میرے خواب میں آئے میں نے دیکھا کہ وہ میرے باپ کے جنازے کی طرف بڑھے اور میرے باپ کے چہرے سے انہوں نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے اپنا ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ پھیر دیا. میرے باپ کا کالا چہرہ سورج کی طرح جگمگانے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا ہے عاشقوں کے خواب میں تم خوب آتے ہو, سنا ہے عاشقوں کے خواب میں تم خوب آتے ہو, سنا ہے عاشقوں کے خواب میں تم خوب آتے ہو. میرے گھر پر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر پر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تمہاری دشمنوں کا سر کو چلنے کو رہے زندہ, کیا بات. اللہ اللہ. تمہاری دشمنوں کا سر کو چلنے کو رہے زندہ, غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. کیا بات. میرے باپ کا چہرہ نورانی ہو گیا, جگمگانے لگا, وہ بزرگ جانے لگے. تو پھر میں نے ان کا دامن پکڑ لیا, میں نے کہا اس پریشانی میں میری مدد کرنے والے, میرے باپ کی مدد کرنے والے آپ کون ہیں؟ صبح کو جب مجھ سے پوچھا جائے گا تیرے باپ کا چہرہ تو بڑا کالا ہو گیا, یہ نورانی کیسے ہو گیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کون ہیں بتا کے جائیے, آپ کون ہیں مجھے بتا کے جائیے. وہ خواب میں آنے والے کہتے ہیں اے نوجوان تو مجھے نہیں جانتا ہے, مجھے ہی
امت کا غمخوار کہتے ہیں، مجھے ہی مدینے کا تاجدار کہتے ہیں، مجھے ہی نبیوں کا سردار کہتے ہیں۔ وہ آنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا آپ ہی ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرے باپ کی کون سی ایسی ادا آپ کو پسند آ گئی کہ آپ کرم فرما کے تشریف لے آئے اور میرے باپ کا کالا چہرہ نورانی بنا دیا؟ میرے باپ کی کون سی بات آپ کو پسند آ گئی؟ تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، تیرا باپ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، جن گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا، مگر یہ رات کو جب بستر پہ لیٹتا تھا تو سوتا بعد میں تھا، پہلے کئی سو مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھ لیتا تھا تو میں درود سنتا تھا۔ آج جب یہ مصیبت میں تھا، تو مصیبت میں تھا، تو میرا وعدہ ہے جو بھی میرا دیوانہ میرے اوپر درود پڑھے گا میں محمد اس کی مدد ضرور کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک بار اور جھوم کے بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میری طرف کو دیکھ رہے ہیں، ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو، اور 2-4 منٹ بتاؤں مسئلہ۔ یہ جتنے ہیں سب ذمہ دار ہیں، بہت سے کاموں میں ثواب ہے، ادھر دیکھیے بہت سے کاموں میں ثواب ہے۔ قرآن پڑھنے میں بولو، قرآن پڑھنے میں، اذان پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، مدینہ شریف کی زیارت کرنے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، اپنے امام کی خدمت کرنے میں، بولو اپنے امام کی خدمت کرنے میں، امام کے پیچھے جب تک راضی رہیں وضو کر کے نماز پڑھنے میں،